ہوں مقصود بستوی. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ادبی پروگرام دستک. ناظرین، آج کے ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان شاعر ہیں ڈاکٹر عرشی بستوی. ڈاکٹر عرشی بستوی اردو ادب کا ایک جانا پہچانا نام ہے. انہوں نے جامعہ اردو علی گڑھ سے ادیب کامل کی سند حاصل کی. عرشی بستوی علاج و معالجہ کے پیشے سے وابستہ ہے. اس وقت وہ نارائن پور کپتان گنج ضلع کشی نگر اتر پردیش میں مقیم ہے. ان کے مشاغل میں اخبارات و رسائل کا مطالعہ اور شعر و سخن قابل ذکر ہے. دوران طالب علمی میں ان کو شعر و سخن سے دلچسپی پیدا ہوئی. گھر کا ماحول ادبی تھا. برادر کلاں مولانا محمد سعید قدسی بستوی سے اپنے کلام پر اصلاح لیتے رہے. ملک کے مختلف ادبی رسائل و جرائد میں ڈاکٹر عرشی بستوی کا کلام شائع ہوتا ہے. وہ متعدد بار آل انڈیا ریڈیو گورکھپور میں اپنا کلام نشر کر چکے ہیں. اردو ہندی شعری نشستوں اور مشاعروں کے حوالے سے ان کی ادبی سرگرمیاں قائم ہیں. وہ ایک ادبی تنظیم انجمن اصلاح ادب نارائن پور پوسٹ کپتان گنج ضلع کشی نگر کے آرگنائزر بھی ہیں، جس کے ذریعے وہ گاہے بگاہے مشاعرے اور شعری نشستیں منعقد کرتے رہتے ہیں. انہوں نے انجمن اصلاح ادب کے تحت متواتر 100 طرحی نشستیں اور 3 درجن کل ہند مشاعرے و کوی سمیلن منعقد کیے. یہ اس وقت جب لوگ کشی نگر میں مشاعرے کو جانتے بھی نہیں تھے. اس وقت انہوں نے سی ڈی اور کیسٹ کے ذریعے عوام کو اردو زبان اور شعر و شاعری کی طرف مائل کیا. وہ گہوارہ ادب گورکھپور کے ادبی تنظیم عمر قریشی اکیڈمی رجسٹرڈ گورکھپور کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں، جس کے صدر معروف معالج ڈاکٹر عزیز احمد صاحب اور نائب صدر ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب ہیں. علاوہ ازیں گورکھپور کی دیگر کئی ادبی تنظیموں سے وابستہ ہو کر اردو ادب کی خدمات انجام دے رہے ہیں. اسٹار چیریٹیبل ٹرسٹ گورکھپور کے تحت ہونے والے آل انڈیا مشاعرہ کمیٹی میں بطور خاص ممبر، جس کے بانی مبانی مشہور سرجن ڈاکٹر وجاہت کریم صاحب ڈائریکٹر اسٹار ہاسپٹل گورکھپور ہیں. اس کے علاوہ مشرقی اتر پردیش کے کئی اضلاع میں کل ہند مشاعروں میں بحیثیت منتظم اب تک کم و بیش 3 درجن مشاعرہ کروانے کا شرف حاصل کر چکے ہیں. متعدد ادبی و نیم ادبی تنظیموں کی جانب سے انہیں ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے. ڈاکٹر عرشی بستوی کا ایک شعری مجموعہ برف کی زد پہ نشیمن زیر طبع ہے. انشاءاللہ وہ انجمن اصلاح ادب نارائن پور ضلع کشی نگر کے زیر اہتمام جلد ہی منظر عام پر آئے گا. تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر عرشی بستوی سے ہم ان کا خوبصورت کلام. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادبی دستک میں میں عرشی بستوی، آرگنائزر انجمن اصلاح ادب نارائن پور ضلع کشی نگر سے آپ کے روبرو. اس ادبی دستک میں محترم مقصود بستوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یوٹیوب کے نمایاں چینل ادبی دستک پر مجھے مدعو کیا اور خاکسار کا تعارفی خاکہ وہ تعریفی کلمات کے ساتھ نہایت خوبصورت انداز میں پیش کیا. دوستوں، میں اپنی شاعری کا آغاز 4 مصروں سے کرتا ہوں کہ جہان فانی سے رشتے کو استوار نہ کر.
जहान फानी से रिश्ते को استوار न कर, सिवा खुदा के किसी पर भी एतबार न कर। जहान फानी से रिश्ते को استوار न कर, सिवा खुदा के किसी पर भी एतबार न कर, सिवा खुदा के किसी पर भी एतबार न कर। और कदम कदम पर लगे ठोकरे जमाने की, कभी भी राह कोई ऐसी अख्तियार न कर, कभी भी राह कोई ऐसी अख्तियार न कर। और दो अशार हाजिर खिदमत आपकी समातों के हवाले के गुलों की मुझसे अफसुर्दा दिली देखी नहीं जाती, गुलों की मुझसे अफसुर्दा दिली देखी नहीं जाती। तुम्हारी बागबां अब बेहिसी देखी नहीं जाती, गुलों की मुझसे अफसुर्दा दिली देखी नहीं जाती। तुम्हारी बागबां अब बेहिसी देखी नहीं जाती। और कई जलते मनाजिर आज भी रक्सा हैं आंखों में, कई जलते मनाजिर आज भी रक्सा हैं आंखों में। चरागो अब तुम्हारी रोशनी देखी नहीं जाती, कई जलते मनाजिर आज भी रक्सा हैं आंखों में। चरागो अब तुम्हारी रोशनी देखी नहीं जाती, चरागो अब तुम्हारी रोशनी देखी नहीं जाती। और एक मतला और मक्ता आपकी समातों के हवाले खासतौर से मुलाजा फरमाएं कि जिसको समझे थे मसीहा वो सितमगर निकला, जिसको समझे थे मसीहा वो सितमगर निकला। तीर जोड़े हुए ताने हुए खंजर निकला, जिसको समझे थे मसीहा वो सितमगर निकला। तीर जोड़े हुए ताने हुए खंजर निकला। और कल फिरा करता था जो हाथों में कशकोल लिए, कल फिरा करता था जो हाथों में कशकोल लिए। आज वो अर्शी मुकद्दर का सिकंदर निकला, आज वो अर्शी मुकद्दर का सिकंदर निकला, आज वो अर्शी मुकद्दर का सिकंदर निकला। और चार मिसरे और मुलाजा फरमाले हजरात के दर्द के तेजो तुंद झोंकों ने बेहिसो बेजबान कर डाला, दर्द के तेजो तुंद झोंकों ने बेहिसो बेजबान कर डाला। शाखे गुल सी थी नाजुकी दिल की, वक्त ने सख्त जान कर डाला, वक्त ने सख्त जान कर। शाखे गुल सी थी नाजुकी दिल की, वक्त ने सख्त जान कर डाला, वक्त ने सख्त जान कर डाला। नाजरीन, चार मिसरे और मुलाजा फरमा लें कि अर्ज कर रहा हूं कि दर्द के तेजो तुंद झोंकों ने बेहिसो बेजबान कर डाला, दर्द के तेजो तुंद झोंकों ने बेहिसो बेजबान कर डाला। और शाखे गुल सी थी नाजुकी दिल की, शाखे गुल सी थी नाजुकी दिल की, वक्त ने सख्त जान कर डाला, वक्त ने सख्त जान कर डाला। और ये मुख्तलिफ रंगो आहंग के अशार में ये दो अशार भी सुन लें कि भला वो भी कहां हमको किसी काबिल समझते हैं, भला वो भी कहां हमको किसी काबिल समझते हैं, मगर हम हैं जो उनके दिल को अपना दिल समझते हैं। भला वो भी कहां हमको किसी काबिल समझते हैं, मगर हम हैं जो उनके दिल को अपना दिल समझते हैं। और थके, खासतौर से ये शेर कि थके हारे हुए हैं इस कदर राहे मोहब्बत में, थके हारे हुए हैं इस कदर राहे मोहब्बत में, जहां पर बैठ जाते हैं वहीं मंजिल समझते हैं, जहां जहां पर बैठ जाते हैं वहीं मंजिल समझते हैं, जहां पर बैठ जाते हैं। थके हारे हुए हैं इस कदर राहे मोहब्बत में, जहां पर बैठ जाते हैं वहीं मंजिल समझते हैं। और चार मिसरे इस तरह से हैं कि रोजो शब से है शिकायत और न सुबह शाम से,
روز و شب سے ہے شکایت اور نہ صبح و شام سے، برسرے پیکار ہیں ہم گردش ایام سے۔ روز و شب سے ہے شکایت اور نہ صبح و شام سے، برسرے پیکار ہیں ہم گردش ایام سے، برسرے پیکار ہیں ہم گردش ایام سے۔ اور بسترے پرخار پر اب کٹ رہی ہے زندگی، بسترے پرخار پر اب کٹ رہی ہے زندگی، لطف بھی حاصل نہیں ہے میکدے سے جام سے، لطف بھی حاصل نہیں ہے میکدے سے جام سے۔ اور دو اشعار یوں ہے کہ فرش استراحت پر کروٹیں بدلتے ہیں، فرش استراحت پر کروٹیں بدلتے ہیں، شب میں ان کی یادوں کے جب چراغ جلتے ہیں۔ فرش استراحت پر کروٹیں بدلتے ہیں، شب میں ان کی یادوں کے جب چراغ جلتے ہیں۔ اور ماں کے حوالے سے یہ شعر کے احترام کرتے ہیں حادثات راہوں کے، احترام کرتے ہیں حادثات راہوں کے۔ ماں کی جب دعا لے کر گھر سے ہم نکلتے ہیں، ماں کی جب دعا لے کر گھر سے ہم نکلتے ہیں۔ حضرات، نئی تازہ غزل کے چند اشعار پیش خدمت۔ مطلع سماعت فرمائے کہ شام تنہائی میں یادوں کا خزانہ آیا، شام تنہائی میں یادوں کا خزانہ آیا، دولت درد لیے زخم پرانا آیا۔ شام تنہائی میں یادوں کا خزانہ آیا، دولت درد لیے زخم پرانا آیا، دولت زخم لیے دولت درد لیے زخم پرانا آیا۔ اور خاص طور سے یہ شعر کہ در بدر کر دیا جب اس کی محبت نے ہمیں، در بدر کر دیا جب اس کی محبت نے ہمیں، پھر بھلا راز کہاں کوئی ٹھکانہ آیا۔ در بدر کر دیا جب اس کی محبت نے ہمیں، پھر بھلا راز کہاں کوئی ٹھکانہ آیا۔ اور ایک شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں، توجہ چاہتا ہوں کہ مدتوں شعلوں پا چلنے کا ہنر سیکھا ہے، مدتوں شعلوں پا چلنے کا ہنر سیکھا ہے، تب کہیں جا کے محبت کو نبھانا آیا۔ مدتوں شعلوں پہ چلنے کا ہنر سیکھا ہے، تب کہیں جا کے محبت کو نبھانا آیا، تب کہیں جا کے محبت کو نبھانا آیا۔ اور اس میں پہلی سی کوئی خو ہے نہ رنگت نہ مزاج، اس میں پہلی سی کوئی خو ہے نہ رنگت نہ مزاج، ایک نئے رنگ کا بے رنگ زمانہ آیا۔ اس میں پہلی سی کوئی خو ہے نہ رنگت نہ مزاج، ایک نئے رنگ کا بے رنگ زمانہ آیا، ایک نئے رنگ کا بے رنگ زمانہ آیا۔ اور مقطع یوں ہے کہ ایک پرندے نے کہا شہر ہوس میں عرشی، ایک پرندے نے کہا شہر ہوس میں عرشی، کتنی مشکل سے میری چونچ میں دانا آیا، کتنی مشکل سے میری چونچ میں دانا آیا۔ ایک پرندے نے کہا شہر ہوس میں عرشی، کتنی مشکل سے میری چونچ میں دانا آیا، کتنی مشکل سے میری چونچ میں دانا آیا۔